دوسرے کا محتاج بھی رکھنا ہے. اکثر لوگ اسی شوق میں اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا رہے ہیں. بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. سنی پیر کا بیٹا وہاں بھی ہو رہا ہے. سنی پیر کا بیٹا علی گڑھ پڑھنے گیا اور وہاں سے نجدی بن کے آ گیا. سنی پیر کا بیٹا علی گڑھ میڈیا پڑھنے گیا اور وہاں بدعقیدوں کی صحبت میں لوٹ کر کے وہاں سے چلا آیا. چونکہ باپ نے کبھی نماز کے لیے مارا نہیں تھا اور وہاں میڈیا میں گیا تو وہاں تو 50 حدیث لے کے بدعقیدہ پہنچ گیا کہ بے نمازی کی یہ سزا ہے. مشکات میں، یہ بخاری میں، یہ مسلم میں، یہ ترمذی میں، یہ ابن ماجہ میں، یہ قرآن میں 100 سے زیادہ جگہوں پہ نماز کی تاکید آئی ہے. یہ بندہ چونک جاتا ہے کہ میرے کالج کا ٹاپ کلاس کا انجینئر وہ حدیث لے کے آ گیا. ایسا نہیں کوئی صلاح والا کا ہے، کوئی کام نہیں ہے، پڑھ نہیں رہا ہے تو چلو وہ حدیث قرآن لے کے سامنے آ گیا ہے. نہیں، وہ علی گڑھ کا ٹاپ کا اسٹوڈنٹ، وہ میڈیا کا ٹاپ کا اسٹوڈنٹ، اور وہ ایکسٹرا ٹائم میں ایک تو ہے پورے کالج میں 1000 بچوں میں ٹاپر ہے اور پھر ایکسٹرا ٹائم میں حدیث لے کے اپنے ساتھی کے پاس آ گیا. یہ دیکھو نماز کے بارے میں مصطفیٰ نے کیا کہا، یہ دیکھو نماز پڑھنے کی فضیلت، یہ دیکھو نماز چھوڑنے کی مذمت، یہ دیکھو اسلام کیا سکھاتا ہے. میرا پیر آیا، کھایا پیا اور سامان باندھا چلا گیا اور ہمارے بیٹے کو کبھی نمازی نہیں بنایا. وہ بدعقیدہ کی صحبت میں نمازی بن کے وہاں سے آ گیا. اب بولتا ہے کہ یہ سب ڈھونگ ڈھانگ نہیں چلے گا. پیر کا مطلب ہے جنت کا راستہ دکھانے والا. آج تک ہم کو نمازی نہیں بنایا، آج تک میرے باپ کو نمازی نہیں بنایا. 25 سال سے میرے گھر میں آتا ہے مگر میرا باپ آج تک دین نہیں سیکھ پایا. یہ اپنا کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے اور ہم 1 مہینہ ملیا میں رہے اور ان بدعقیدوں نے مجھے نمازی بنا دیا. انہوں نے ہمیں نماز سکھا دیا، انہوں نے قرآن تجوید سے پڑھنا سکھا دیا. اس لیے اگر بچوں کے دین کی فکر آپ نے نہیں کیا، یہ بچے کل آپ کے نہیں رہیں گے. یہ مجلسی ہو جائے گا، یہ وہابی ہو جائے گا، یہ مصطفیٰ کے گستاخ ہو جائے گا. ان بدعقیدگی کے ماحول میں جہاں پیر کے بال بچے اجڑے ہیں، میں بتا دوں کہ جو شیخ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ جوان، یہ شیخ ہمارا اپنے بچے کو چاہتے تو آکسفورڈ میں پڑھانے کا پلان بناتے، کیمبرج میں پڑھانے کا پلان بناتے، ہندوستان میں AMU اور JNU میں پڑھانے کا پلان بناتے. یہ ساؤتھ انڈیا میں جاہل کے مریدوں کا ایک بڑا حلقہ ہے، وہاں ایک ہائی ٹیک انجینئر بنانے کے لیے ساؤتھ افریقہ کے کالج کا سلیکشن کر دیں تاکہ میرا بچہ پڑھنے کے بعد امریکہ میں ہائی کمپنی میں جاب کرے گا، 10 لاکھ مہینہ کمائے گا. نہیں نہیں، میرے شیخ اس معاملے میں بھی الگ اس معنی کا ہے. اپنے بچے کو انجینئر نہیں بلکہ حافظ قرآن بنایا، اپنے بچے کو عالم دین بنانے کی راہ پہ لگایا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس طرح میں مسلک کی خدمت کر رہا ہوں، میرا اترادھیکاری بھی وہ دیندار ہو جائے، دنیا دار ہو جائے. یہ ایک روحانی سوچ، تصوفانہ سوچ جو ہمارے شیخ کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالی جس طرح گلزار ملت کو حسن دیا ہے، اسی طرح اخلاق کا دھنی بنایا اور اسی طرح سینے میں مسلک کا درد بھی عطا کیا ہے. اور پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر سرکار اعلیٰ حضرت سے قریب کرتے ہیں، غوث اعظم سے لوگوں کو قریب کرتے ہیں، اخلاق دینیہ سے لوگوں کو قریب کرتے ہیں، لوگوں کو بزدلی سے نکال کے سخاوت کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو اچھے اعمال، اچھے احوال کا پیغام دیتے ہیں. تو اب بنگال میں اب جب اچھے شیخ کی انٹری ہو گئی ہے، اگر آپ نے قدر کیا تو جتنے بھی پیٹ پالنے والے ہیں سب بوریا بستر گول کریں گے اور پھر اب غوث اعظم کا شہزادہ ہوگا جو لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا راستہ دکھائے گا. چونکہ آج ہندوستان اور پوری دنیا میں جو سنیت بچی ہوئی ہے، خاص کر کے اردو طبقہ کے درمیان اور پر صدری پاک میں، تو احسان سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے باپ کا خطبہ کبھی نہیں پڑھا، اپنے دادا کا خطبہ کبھی نہیں پڑھا. اعلیٰ حضرت کے دادا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ان کے بارے میں اتنا ہی جان لیں آپ کہ ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، ہولی کا دن تھا، ایک فاحشہ عورت اوپر سے رنگ پھینک دیا، رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ رنگ پڑ گیا. آپ کا ایک جوان مرید آپ کے ساتھ تھا، اس نے کہا حضور مجھ کو اجازت ہے میں چھت پہ چڑھ کے اس کی میں حالت خراب کر دیتا ہوں، اس کی میں خبر لیتا ہوں جس نے میرے شیخ پہ رنگ ڈالا ہے. وہ چھت پہ چڑھنا چاہتی تو گھسیٹ کے میں نیچے لاتا ہوں. حضرت نے کیا کہا؟ چھوڑ دو مت جاؤ، وہ ہم کو رنگ دیا ہے، اللہ اس کو رنگ دے گا. کیا بات ہے، وہ ہم کو رنگ دیا ہے، اللہ اس کو رنگ دے گا، مت جاؤ، اللہ اس کو رنگ. اتنا کہنا تھا، اتنے بڑے کتب تھے اپنے زمانے کے، زبان سے جملہ نکلا، اس عورت کے بدن میں مانو جیسے آگ لگ گئی.
وہ وہاں سے نیچے اتری بے چین ہو کر حضرت کے پاؤں پہ پڑ گئی اور کہنے لگی حضور گستاخی بھی معاف کریں، کلمہ پڑھا کے مجھ کو مسلمان بنا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ ہم پر رنگ دیا ہے، اللہ اس کو رنگ دے گا، ایسا رنگ چڑھایا کہ کافرہ تھی مسلمہ بن گئی، کافر تھی مسلمان بن گئی۔ اب اس کے بعد اب یہ اسی پیشے میں نہ لگ جائے، شیخ نے اپنے جوان مرید سے